اسلام عطا فرمائے۔ اور انہاں دے نال اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں چیزاں بیان فرمائیاں کہ انسان سوچدا کچھ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دے واسطے فیصلے کچھ اور فرمائے ہوندے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی دی رضا تے انسان راضی ہو جاندا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے راضی ہو جاندے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر دے آخر تے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا کہ اے نفس مطمئن واپس آؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن واپس آ جو۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جیسے کوئی بھاگ کر جا نہیں رہا ہوتا تو ہم پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ میاں واپس آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، واپس آ جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبت، پیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار دیکھیے۔ بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں ابھی کر رہا۔ فرمایا کہ اے نفس مطمئن واپس آؤ اپنے رب کی طرف۔ ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جا۔ راضیۃ مرضیہ، اللہ کی رضا پر راضی ہو جا۔ اے نفس مطمئن واپس تو آ اپنے رب کی طرف۔ اور جب تو واپس آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور اس کے جو نیک بندے ہیں، جب بندہ اس کے بندوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب یہ ہمارے بندوں میں آ گیا، تو ہمارے بندوں کے جو اندر آتا ہے فادخلی فی عبادی، اب اس کا ٹھکانہ ہے وادخلی جنتی، اب بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا کرم ہے۔ جب ایک بندہ گناہوں میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس آؤ۔ بندہ اگر واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میری ہی اطاعت کر لے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس رب تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ بندے چاہیں کہ بندے کو اپنے رب سے ملا سکتے ہیں، کہ بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت، تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندوں میں پہلے داخل ہو، اس کے بعد وادخلی جنتی، تو میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر فضل ہے اور کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہم اس بندے کے لیے آنکھوں کا کام کرتے ہیں، کانوں کا کام کرتے ہیں اور ناک کا کام کرتے ہیں، پاؤں کا کام کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ جب انسان میرا بندوں میں شامل ہو جاتا ہے پھر اس کی آنکھوں کے اندر اتنی میں طاقت ڈال دیتا ہوں تو وہ بندہ جہاں مرضی چاہے دیکھ لے، چاہے آسمان کے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے اور زمین کی تہہ کے اندر دیکھنا چاہے تب بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ سونگھنے کی طاقت رکھتا ہے تو جہاں سے مرضی وہ سونگھ بھی سکتا ہے۔ دیکھنے کی، سننے کی طاقت اس بندے کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو اولیاء کے واقعے یاد ہوتے ہیں، حضرت جمال الدین کبریٰ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے ولی گزرے ہیں۔ تو مفسر قرآن ایک ان کے مرید تھے، تو مرید کو جب موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، کہنے لگا آپ اپنے رب کو کس دلیل سے مانتے ہیں؟ آپ کا رب ہے کیا؟ کس دلیل سے مانتے ہیں؟ تو انہوں نے 360 دلیلیں دی اپنے علم کے مطابق، اور شیطان نے ساری رد کر دی۔ کہنے لگے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وہ فرماتے شیطان تو کہتا ہے کہ یہ تو
تمہارے مسلمانوں کے لیے دلیل ہے نا، تم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو، ہمارے لیے کوئی دلیل لاؤ نا، تو ہم تب بھی مانیں گے۔ تو حضرت مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب شیطان اس طرح گمراہ کرنے میں مصروف تھا، وہاں پیر کامل، ولی کامل جو اللہ کے بندوں میں داخل ہوتے، حضرت جمال الدین کبریٰ رضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے اس عورت سے، اس مرید سے کہا کہ پانی ڈالو، پانی ڈالا اور ایسے دور سے پھینک دیا، اور یہ ساتھ میں فرمایا کہ اے مفسر قرآن فخر الدین رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو تو مانتا ہوں لیکن بغیر دلیل کے مانتا ہوں، رب کو مانتا ہوں لیکن بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اب شیطان نے حملہ کیا کہ فخر الدین رازی سے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں کہ لیکن جب بندہ اللہ کے بندوں کے اندر داخل ہو جائے، اب یہاں ایک مثال آپ کو پیش کی گئی ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ کئی میل دور ہو تو اپنے پیروکاروں کی فریاد کو سن سکتا ہے۔ وہ کیوں کہ رب تعالیٰ اگر ان کو طاقت عطا فرما دے تو بندہ ہر چیز کو سن سکتا ہے، اگر رب تعالیٰ طاقت نہ عطا فرمائے تو بندہ یہاں سے اٹھ کر وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ ایک آپ اپاہج لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن وہ گھسیٹ کر اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاؤں ہیں تو وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ تیزی سے چل سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاؤں عطا فرمائے، اس کی شان کے لائق۔ اگر اس کو پاؤں نہیں عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی تھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت عملی کے تحت اگر کسی کو کوئی چیز عطا فرما دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اگر بندے کو نہ عطا فرمائے پھر بھی اس کی کرم نوازی ہے، کیونکہ اس کے شان کے اندر حکمت ضرور ہوتی ہے، اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو حکمت تب بھی ہوتی ہے، اگر وہ کسی کو نہیں دیتا تو حکمت تب بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود ہیں، عرض کی کہ یہ معاملات کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، تو زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے لیکن بندی تیری ہے، جگہ تیری بندی کی ہے، حجرہ تیری بندی کا ہے، میں تیرا بندہ ہوں لیکن یہ تجھے بہت زیادہ پیاری ہے، اس کے صدقے مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تجھے اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ پچھلے جمعہ یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی جناب سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی فرمایا وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، سردار بھی ہوگا، عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، نبی ہوگا اور ایسا نبی ہوگا جو صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی۔ اگو کہنے لگے آپ کہ یا اللہ مجھے خوشخبری تو دے رہا ہے لیکن میری عمر جو ہے یہ بڑھاپے والی عمر ہے اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اس کا نقشہ کیسے بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں مولا میں بھی بانجھ ہو چکا، مولا میرا بڑھاپے نو پہنچ گیا، میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، لہذا انہاں دے کول اتنی طاقت نہیں وہ بچہ جن لوے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ اے میرے
بندے تو میرے کو اولاد منگی ہے، اینو تو ویکھیا اللہ دی شان کی ہے، اللہ دی قدرت کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دے سکدا ہے او اے نہیں ویکھدا بندہ بڑھاپے دے وچ ہے، اے نہیں ویکھدا عورت باج ہے، بلکہ اون دی شان ہے، جویں چاہے جتھے چاہے اوتے ہی عطا فرما سکدا ہے۔ فرما اون دی شان ہے، جویں چاہے جتھے چاہے اوتے ہی عطا فرما سکدا ہے۔ عرض کی تھی قال رب جعلنی آیا، عرض کی تھی مولا میرے واسطے کو نشانی بنا، میرے واسطے کو نشانی ہوئے کہ اولاد کی میں ہوئے دی۔ قال رب جعلنی آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا قال آیتک، اے میرے بندے تیرے واسطے نشانی ہے لا تکلم الناس ثلاثہ، 3 دن تو لوگاں دے نال گل نہیں کرے دا، ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور تیرا کم کی ہوئے دا اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے، صبح بھی اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے، رات نو بھی اللہ دی تسبیح بیان کرنی ہے۔ جدو تو اللہ دی تسبیح بیان کرے دا اللہ تیرے واسطے تیریاں ساریاں مشکلات آسان فرما دے وے دا، مشکلات آسان فرما دے وے دا، لیکن شرط ہے کہ تسی اللہ تبارک تعالیٰ دی تسبیح بیان فرماؤ۔ تے اللہ تعالیٰ آگے عرض کی تھی مولا اولاد تو عطا فرمائی، ایک کندے صدقے رب تعالیٰ نے اولاد فرمائی، جناب سیدنا مریم علیہ السلام دے اجرے دے وچ دعا منگی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ لیکن جدو شباب دے وچ پہنچیاں جناب سیدنا مریم علیہ السلام تو اللہ تبارک تعالیٰ دا حکم آیا، فرمایا کہ اے مریم اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں چن بھی لیا ہے اور تینوں پاک بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز بیان فرمائی تینوں چن بھی لیا تو تینوں پاک بھی کر دیتا ہے، تو سارے اختلافات تو ختم ہو گئے نے کہ آپ نو اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑا بیٹا عطا فرمایا او آپ نو پاکی دی حالت دے وچ عطا فرمایا تو بیٹا بھی پاک عطا فرمایا۔ فرمایا وصطفیٰ کی چنیا پہلے ہے، اپنے نیک بندیاں وچوں ایک نو چن لیا ہے۔ فرمایا کافی سارے اللہ دے نیک بندے ہوواں پھر اللہ تعالیٰ انہاں وچوں ایک نو چن لوے، انہوں انعام عطا فرماوے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب سیدنا مریم علیہ السلام نو عیسیٰ علیہ السلام نے انعام عطا فرمائے، کیونکہ ان دی شان دے لائق ہے، جتھے چاہے او جویں چاہے او کر سکدا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دا تذکرہ قرآن دے وچ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتیاں نے آواز دیتی اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے دونوں چن لے، وطہرک اور دونوں پاک فرما دیتا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سارے جہان آلیاں عورتاں جڑیاں بھی اس وقت دے وچ موجود نے ساریاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں فضیلت عطا فرما دیتی ہیں۔ فضیلتاں کیوں ملیاں نے؟ فضیلتاں اس وجہ تو ملیاں نے کیونکہ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت تو بڑی چیز ہے۔ فضیلت اس وجہ تو ملی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دی کوک دے وچوں ایک نبی دا جنم پیدا فرمانا سی، ایک نبی دا جنم ہونا سی آپ دی کوک دے وچوں، تو اس وجہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نو ساری جہان والی عورتاں دے اتے فضیلت اس وقت عطا فرما دی، اور فرمایا یا مریم اے مریم اقنتی لربک، آپ اپنے رب کے حضور کھڑی ہو جائیں، واسجدی سجدہ کریں، ورکعی رکوع کریں، مال راکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جہاں رکوع بھی ہوگا وہاں سجدہ بھی ہوگا، تو ہمیں یہ قرآن پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو نماز ہے نا، نماز
یہ نہ ہی کسی نبی نو معاف ہوئی ہے تو نہ ہی کسی ولی نو معاف ہوئی ہے، نہ انبیاء دے ماواں نو معاف ہوئی ہے۔ تو بندہ اج کل دا کیویں بندہ کہہ سکدا ہے کہ میرے پیر صاحب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ تسی بھی دل دی نماز پڑھی کرو تو میں بھی دل دی نماز ادا کرنا۔ تو فرمایا ایسے پیر بھی گمراہ ہوندے نے تو ایسے مرید بھی گمراہ ہوندے نے جڑے دلاں دی نمازاں سکھاندے نے۔ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دین لیاندا اور کافراں نے پیشکش کی تھی، فرمایا کہ اس تانوں مکے دی سرداری دے دینے ہاں، جس عورت نو تسی پسند کردے ہو وہ عورت انہوں دے دینے ہاں، لیکن آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میں تواڈے نال کمپرومائز کرنا، بلکہ ارشاد فرمایا میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دیو، ایک ہاتھ تے میرے چاند رکھ دیو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی تبلیغ دا اعلان پھر بھی نہیں چھڑنا۔ فرمایا اے اندہ دین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دین منتقل فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے اے حضور دے کول دین پڑھیا، بلکہ اے دین ہرگز نہیں پڑھیا کہ آج کل دے نا فیشن بن چکے ہے کہ پیر حضرات بھی اوہو جے، یعنی داڑے منڈے پیر، اور نہ نمازاں پیران دیاں نہ فقیران دیاں، اور میلے شروع ہو گئے نے۔ ایسے لوگ آپ دے سامنے نظر آون دے کہ جنہ دی نہ تو داڑھی ہے، بچیاں نو اگے لے تے گڑولیاں پھردے نظر آسن۔ میرے مسلمان بھائیوں کی عورت دا معنی ہے چھپانا، عورت دا جڑا لفظی معنی ہے وہ لفظی معنی ہی چھپانا ہے۔ تو اگر جنہ لوگاں نو تبلیغ کرنی ہے، جنہ لوگاں نو درس دینا ہے، اگر وہی درس سے دیون کہ دیاں بہناں باہر نکلن تو گڈولیاں بھرو تو چلو نکلو، اور جاتے سر عام ڈولکیاں دے اگر نچدیاں جاؤ تو نچدے جاؤ، اور جاتے چادراں چڑھاؤ۔ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے انہاں دے عرس ہوندا ہے، اور انہاں دے عرس تے یہ ہوندا ہے کہ وہ اپنے عرس تے اتے جڑا بندہ جاوے اور اللہ دا ولی اس دی مشکلات انہوں آسان فرماتا ہے۔ تو جڑا بندہ اللہ دے ولیاں دی مخالفت کرے پھر کون کہ اللہ دے ولی مشکلات آسان فرما دے نے۔ انبیاء اور اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے نا ایسے موقع تے اپنی قبراں دے وچوں نکل جاندے نے۔ ایک استاد ایسی انہیں اپنے شاگرد نے کہا کہ تو نا میلے تے نہیں جانا، انہیں کہا نہیں میں استاد جی جانا ہے۔ انہیں کہا پھر آنا میرے کو ایک رکا ہے یہ لکھ تے لئی جا، تینوں راہ وچ نا ایک بابا ملے دا انہوں دے دینا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے جی، اور رکا پکڑیا اور راہ دے وچ ایک درخت دے وچ بابا بیٹھا، انہوں دیتا لے جی بابا جی پڑھا جی۔ انہیں نہ ویکھیا انج کا رکا تو انہیں دوجی سائڈ تے بھی لکھ دیتا۔ ان شاگرد سی نہ انہوں استاد دی سمجھ آئی استاد نے کی لکھا ہے، نہ انہوں بابے دی سمجھ آئی اس بابے نے کی لکھا ہے۔ انہوں میلہ ویکھ ووکھ تے آیا نا جدوں اور جاتے آدھے استاد نے دیتی، استاد جی اے وہ بابے نے پیچھے لکھا ہے، اے تسا لکھا ہے، تسا کی لکھا ہے، تو بزرگاں نے کی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ لکھا سی کہ تسی بندیاں نوں نہیں روک سکدے، جڑے تواڈے دربار تے آتے غلیظ حرکتاں کردے نے، بگڑے پاندے نے، سپیکر لاندے نے، طرح طرح دے ڈرامے کردے نے، کیا تسی انہاں نوں روک نہیں سکدے؟ فرمایا میں یہ لکھا سی، اگوں انہاں یہ لکھ دے دیتا تو ایک نوں نہیں روک سکیا، جڑا تیرے کول موجود سی، تیرا شاگرد سی، تو انہوں نہیں روک سکیا، تیری اوقات تو باہر ہویا پھردا ہے، تو میں کیویں روک سکنا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جانے اے جانن، اللہ حساب لوے دا کل قیامت والے دن، پھر انہاں نوں لتر پاون دے۔ میں تو اس دنیا تو چلا گیا، میں بظاہر آتے اگر روک سکنا، لیکن تو زندہ ہے نا، تو رو سکنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہوندے نے انہاں دے عرس ہوندے نے، اور عرس ایسے ہوندے نے کہ بندہ چلا جاوے ان دی مشکلات نو آسان بھی فرما دے نے۔ اگر ایسے اللہ دے ولیاں دا اسینہ جڑا بناؤ سنگار لوگاں دے سامنے اس طرح پیش کرتے رکھ دیتا ہے، اللہ دے ولیاں دی توہین ہوندی ہے، اللہ دے ولیاں دی توہین ہوندی ہے۔ کیوں کہ ساڈی نظر دے وچ وڈا پیر وہ ہے جنہیں کوئی 4 ٹلیاں پائیاں ہون دیاں، کوئی 6-7 رنگ دے کپڑے پائے ہون دے، کوئی 2 نتیاں پائیاں ہون دیاں، تو گل وچ کوئی 5-6 تسبیحاں پائیاں ہون دیاں۔ ساڈی نظر وچ وڈا پیر وہ ہے، لیکن وڈا پیر وہ نہیں ہو سکتا جنہیں ٹلیاں پائیاں ہون، تو وڈا پیر وہ ہو سکتا ہے فرمایا کہ جڑا شریعت مصطفیٰ تے چلے اور شریعت مصطفیٰ دا درس دیندا نظر آوے، پیر وہ ہو سکتا ہے، وڈا پیر وہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ایسے معاملات دے وچ اپنے آپ نوں بچاؤ، اپنے گھراں والوں نوں بچاؤ۔ ہن قوم بڑی سمجھدار ہے، قوم انجان نہیں ہے،
بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیاں دے صدقے بہت کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن ولیاں دے لبادے وچ ولیاں دا نام لے تے اپنے آپ نو اس لبادے وچ پیش کرنا ولیاں دی توہین ہے. بلکہ ولیاں دا مقام کی ہے، ولیاں دا نظریہ کی ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی پاک بارگاہ وچ اگر چلیے نا تو انہاں سانو یہ درس نہیں دیتا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ دی والدہ بچپن دے درس دے رہی، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز نہیں پڑھتے. فرمایا اللہ تینوں شکر عطا فرماوے دا، بڑی شکر پسند ہے، شکر عطا فرماوے دا، نماز پڑھو. بیٹے نے نماز شروع کر دیتی، مصلہ چکنا، روزانہ شکر ملنی، پھر مصلہ چکنا، روزانہ شکر لب جانی. ایک دن ماں ایسی سی، ماں بازار دے وچ گئیاں چلیاں اور اللہ کے دعا کیتی، یا اللہ آج تو پردے رکھن والا ہے، تو اج فرید نماز پڑھے دا لیکن انہوں شکر نہیں لبنی، اگے تو میں رکھنی سا، ہن کون رکھے دا. دعا کیتی دل نال، دعا کیتی جدو دل نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے وچ. تو جدو فرید نے نماز پڑھی نا تو ویکھیا مصلہ چکیا، اگے ایک پیکٹ شکر دا لبدا سی، ہن سارا لوہان ہی شکر دا بن گیا. تے ماواں بھی ایسی ہون تے جنہ آدھے بیٹیاں نو سکھایا ہوئے کہ بیٹا پہلے نماز ہے، ہن ماواں ایسیاں نے کہ بیٹے نو سکھاندے نے. ماشاءاللہ کو مائی مکھانے پہ ونڈے نا تے کسی نے آکھا کیوں مائی مکھانے ونڈے، انہوں نے دن پتہ نہیں میرے پتر نے آج گال کڈی پہلی باری بولیا تو گال کڈی سو. تو یعنی ایسے الفاظ ماواں دی تربیت نہیں ہو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ دا مقام چیک کر لو. آپ بچپن دی حالت وچ نا جدو مدرسے میں داخل کرایا گیا نا تو قاری صاحب نے بڑھایا الف لام میم، فرمایا بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عرض کی تھی استاد جی میں نو آدھا ہے، فرمایا بیٹا پڑھو سیقول الصفا، استاد جی بھی آدھا ہے. فرمایا تلک الرسل پڑھو، فرمایا استاد جی بھی آدھا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، استاد جی بھی آدھا ہے والمحسنات لا يحب اللہ الجہر وَإِذَا سَمِعُوا. استاد جی جڑے سپارے بڑھا رہے جے یہ سارے سپارے میں نو آدھے نے. استاد نے عرض کی تھی پترا تن جدو تن سارے سپارے آدھے نے تو اتھے لین کیا ہے. عرض کی تھی استاد جی میری ماں 18 سپارے آدھے سن، میری ماں جدو میں نو لوریاں دیں دی سی وہ گامن نہیں کر دی سی بلکہ اللہ دا قرآن پڑھتے سنا دی سی، میں قرآن یاد کر لینا سا. فرمایا کہ ماں ہے جی سی تے اگے اولاد بچپن دی حالت دے وچ 18 سپارے یاد کر لے تے جدو ماواں دی تربیتاں ایسی ہون تو اولاد پھر غوث اعظم جیسی پیدا ہوندی ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسی پیدا ہوندی ہے. اگر ماں دی تربیت ہی غلط ہے تو پھر اولاد عمران خان جیسے انہاں دے جلسیاں وچ نچن ٹپن والی پیدا ہو سکتی ہے، کدے دین دی ذمہ داری والی پیدا نہیں ہو سکتی. اور دین دا ذمہ داری وہ بھی ہوئے دا جنہیں حضور دی ختم نبوت تے گردن آج بھی کٹانا جاندا ہوئے دا. اگر غازی ممتاز حسین قادری دی صورت وچ ہوئے تو تے سلطان حسین نو 27 گولیاں مارتے نعرہ لاندے ہون تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. غازی علم دین شہید ہوئے اور راج پر خطری سامنے ہوئے تو انگریزاں دی حکومت ہوئے تو انہوں نے چھڑا مارتے نیزہ مارتے اے بھی دسنا جانتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے محافظ آج بھی زندہ نے، کل بھی زندہ نے، کل قیامت تک بھی وہ زندہ رہن دے. جدو بھی حضور دی ختم نبوت تے کوئی آن چاہے دی حضور دا کوئی سپاہی زندہ ہو جاوے دا. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دا ادھر رسائی تک ملدا رہے دا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے وچ 30 سپارے دے وچ ساری چیزاں بیان فرمائیاں. سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے دی خواہشات دے بارے بیان فرمایا. بندہ کچھ چاہنا ہے میں کچھ عطا فرمانا. جویں مریم علیہ السلام دی والدہ نے اے منت منی سی کہ یا اللہ میں نے پتر عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتر نہیں عطا فرمایا بلکہ ان دی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے مریم عطا فرمائی.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا منگی نا، یا اللہ میرے کو اولاد کو نہیں دی، میں نے اولاد عطا فرما دے، اللہ نے فرمایا اولاد عطا فرماوا دے، لیکن اولاد بھی کوئی عام نہیں ہوئے دی بلکہ نبی عطا فرماوا دے۔ اور پھر کن دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی؟ ایک ولیہ دے صدقے، اور ولیہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ وہاں کھڑے ہوتے اللہ تعالیٰ کی دعا منگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک صالح بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ عرض کی تھی مولا کہ میں قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، یا اللہ میں جڑا ہاں بڑھاپے وچ ہاں، میری بیوی بانج ہے کہ انہوں دے کول اتنی طاقت نہیں ہے بچہ پیدا کر سکن۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جویں چاہے کر سکتا ہے، بندہ کچھ کرے یا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول طاقت ہے کہ جدوں کو بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تے اٹھ دے وچ بہاڑ دے وچ اٹھنیاں بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلیاں وچ اماں ہوا بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے مٹی دی صورت لے تے جناب سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانیت دے باپ انہوں نے بھی پیدا فرما سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کول طاقت موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ دے فرمایا ذالک من انباء الغیب، فرمایا کہ جڑے ساڈے نیک بندے ہوندے نے پھر اسی انہاں نو انعام کی عطا فرمائی دا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت مریم علیہ السلام واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ذالک من انباء الغیب، فرمایا کہ جڑے نیک بندے ہوندے نے اسی انہاں نو غیب دی خبراں عطا فرما دینے، نیک بندے ہوندے نے انہاں نو غیب دی خبراں عطا فرما دینے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف جناب سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف۔ فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، لوگ تواڈے واسطے لڑ رہے سن، کیوں کہ تسی اللہ تعالیٰ دی نیک بندیاں جے، اور جڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہون اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ انہاں دا گزر ساڈے کول ہوئے، جیسے کہ جناب سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ دے وچ موجود نے، حضور مکے چلے نا، مکے دے وچوں مدینہ دی طرف سفر کر رہے سن، ہر ایک مدینے والے دی خواہش سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر وچ تشریف لے آون، میرے گھر وچ تشریف لے آون، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نے، مال نہیں ہے نا، مکے دے امیر ترین آدمی اگے پہنچتے ہیں استقبال واسطے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلاں دے گھر جاواں گا، فرمایا میری اٹھنی نو پتہ ہے کہ جس گھر میں جانا ہے وہ میں نے خود بخود لے جاوے دی۔ تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی اے مدینے دے وچ پہنچی نا، جناب سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل سے یہ التجا کرتے ہیں گھر سجا کر حضرت ایوب انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں، عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، حقیقت ہے کیا کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں۔ اور یہ فرمایا اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے بیٹھیں گے کہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی غلام دل سے التجا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے گھر میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو شاعر نے یہی کہا کہ
یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جناب سیدنا مریم علیہ السلام دا بار بار ذکر فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم جس کی طرف چاہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبروں کے بارے میں فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کی طرف ہم وہی کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 4 پارے کے اندر، ہم اپنے رسولوں میں جس پر راضی ہو جائیں اس کو ہم غیب کی خبریں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی تھے اور قیامت تک راضی رہیں گے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی آپ کے چہرے مبارک کی، اور یہ ارشاد فرمایا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، یعنی جو مرضی آپ سپارہ اٹھائیں تو تعریف آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آئے گی۔ تو کسی نے کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فتح کھول دی۔ تو کسی نے اپنے نظریے سے قرآن کو پڑھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کے لیے فتح کھول دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ایسے ترجمے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کمال کیا فرمایا کہ یہ ترجمہ ہی غلط کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان ہی پیدا کر لینا کہ حضور گناہ کر سکتے ہیں بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ترجمہ پھر اصل میں کیا ہے؟ فرمایا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو بخشا گیا، فرمایا نہیں، ترجمہ یہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ، فرمایا کہ آپ کی امت کے آپ کی وجہ سے اگلے پچھلے گناہ کو بخش دیا گیا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف حاصل کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس وجہ سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا یہ ہم پتہ لگا ہی نہیں سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے امتیوں کے لیے یہ شرف بخشا ہے۔ کل قیامت والا جب دن ہوگا، آج سارے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں، سارے مسلمان، کسی کے پاس اگر نہیں تھی لیکن انہوں نے قربانی جا کر ضرور پڑھی ہے، اور دل میں یہ خواہش ضرور تھی کاش ہمارے پاس بھی قربانی ہوتی ہم بھی کرتے، لیکن وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن حاضر ہوں گے، اور حضور کا ایک جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لواء الحمد، اور وہ جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ اس جھنڈے کے نیچے حضور کی ساری امت موجود ہے، کوئی بھی حضور کو امتی اس جھنڈے سے باہر نہیں ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اگر کرم ہو اجازت ہو میں بھی اس جھنڈے کے نیچے آ سکتا ہوں اور آپ کی امت میں داخل ہو سکتا ہوں۔ حضور فرمائیں گے اے ابراہیم، اے جد الانبیاء، اے میرے دادا، آپ بھی اس جھنڈے کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن جو بھی اس جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ میرا امتی ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یہ ہم قیامت تک نہیں بھول سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔